بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال ناقصہ کے بیان میں تمرینات چل رہی تھیں، یعنی تمرینات آپ کو پڑھائی جا رہی تھیں۔ تو تمرین نمبر 1، 2، 3 ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تمرین نمبر 4 سے ہے، تو اس میں لکھتے ہیں ادخل لیس علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر لیسا داخل کرو، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر لیسا داخل کرو۔ واشکل آخر کل کلمۃ فیہا، اور اس میں ہر کلمے کے آخر پر اعراب لگاؤ۔ وہی بات ہے جو پیچھے والی تمرینوں میں تھی۔ پہلے کانا داخل کرنے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ اعراب لگاؤ، پھر سارا داخل کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ اعراب لگاؤ۔ آج کہتے ہیں کہ لیسا داخل کرو اور اعراب لگاؤ۔ تو دیکھ لیں، جملہ نمبر 1 ہے البناء قوی، البناء لیسا داخل کریں گے تو ہو جائے گا لیس البناء قویا، عمارت مضبوط نہیں ہے، عمارت مضبوط، قوی مانے مضبوط، پختہ، عمارت مضبوط نہیں ہے۔ جملہ نمبر 2 الطعام شہی، کھانا مزیدار ہے، کھانا مزیدار ہے، مزیدار نہیں، مزیدار ہے یا ذائقہ دار ہے۔ لیسا داخل کیجئے، لیس الطعام شہیا، ترجمہ اب کیا ہو جائے گا؟ کھانا مزیدار نہیں ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے الامر ہین، الامر معاملہ، ہین آسان ہے، الامر ہین معاملہ آسان ہے۔ لیسا داخل کیجئے، لیس الامر ہینا، ترجمہ کیا ہوگا؟ معاملہ آسان نہیں ہے۔ جملہ نمبر 4 المذنب خائف، المذنب گناہ گار، خائف خوف زدہ ہے، گناہ گار خوف زدہ ہے۔ لیسا داخل کیجئے، لیس المذنب خائفا، ترجمہ گناہ گار خوف زدہ نہیں ہے۔ جملہ نمبر 5 ہے الہواء نقی، ہوا صاف ہے، الہواء نقی، ہوا لیسا داخل کیجئے، لیس الہواء نقیا، ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 6 ہے الولد مریض، ترجمہ آپ کریں، لڑکا بیمار ہے، لیسا داخل کریں، ترجمہ کیا ہوگا؟ لڑکا بیمار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 7 ہے الجدار مائل، دیوار جھکی ہوئی ہے، مائل، الجدار مائل، دیوار جھکی ہوئی ہے، لیسا داخل کریں، ترجمہ کریں۔ جملہ نمبر 8 ہے القط جائع، بلّا بھوکا ہے یا بلی بھوکی ہے۔ اب اس پر لیسا داخل کرو، ترجمہ بلّا بھوکا نہیں ہے۔ جملہ نمبر 9 الحبل متین، الحبل مانا رسی، متین مانے مضبوط، الحبل متین، رسی مضبوط ہے، لیسا داخل کریں، لیس الحبل متینا، رسی مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ تمرین نمبر 4 تھی۔ اب ہے آگے تمرین نمبر 5، وہی انداز ہے ادخل اصبح علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر اصبح داخل کیجئے، واشکل آخر کل کلمۃ فیہا، اور ان میں ہر کلمے کے آخر پر اعراب لگائیے۔ یہاں اصبح داخل کرنا ہے اور ہر کلمے کے آخر پر اعراب لگانا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا۔ الدیک سائح، الدیک، الدیک مانے مرغا، سائح
مانے چیخنے والا. مرغے کی چیخ کیا ہے؟ بانگ دینا. الدیک صائحن مرغا بانگ دے رہا ہے. آپ اس پر اصبح داخل کریں. اصبح الدیک صائحا تو ترجمہ ہوگا صبح کے وقت مرغا بانگ دینے لگا. صبح کے وقت مرغا بانگ دینے لگا. جملہ نمبر 2 ہے الزرع مبلل. الزرع مانے کھیتی، مبلل تر، کھیتی تر ہے، کھیتی اس پر اصبح داخل کریں. اصبح الزرع مبللا ترجمہ ہوگا صبح کے وقت کھیتی تر ہو گئی. صبح کے وقت کھیتی چونکہ رات میں شبنم پڑتی ہے، اوس، تو اوس کی جیسے آج کل یہ موسم چل رہا ہے، آپ صبح سویرے گھاس کو دیکھیں بہت شبنم ہوتی ہے، تو شبنم کی وجہ سے بھی کھیتی کو تری ملتی ہے. تو صبح کے وقت کھیتی تر ہو گئی. جملہ نمبر 3 ہے الماء جامد پانی جمع ہوا ہے. پانی اصبح داخل کریں. اصبح الماء جامدا ترجمہ ہوگا صبح کے وقت پانی جم گیا. صبح کے وقت پانی جمع ہوا، ہو گیا، یہی تو مطلب ہے جم گیا. صبح کے وقت پانی جم گیا. جملہ نمبر 4 ہے العصفور مغرد گوریا چہچہا رہی ہے. اس پر اصبح داخل کریں. اصبح العصفور مغردا ترجمہ کیجئے. ہاں، صبح کے وقت گوریا چہچہانے لگی، یعنی صبح کے وقت میں کسی کام کا ہونا ہے. جملہ نمبر 5 ہے اللبن خاسر. اللبن خاسر دودھ جمع ہوا ہے. اللبن مانے دودھ اور خاسر مانے جمع ہوا بھی کہتے ہیں اور دہیب کو بھی کہتے ہیں خاسر. اب آپ اس پر اصبح داخل کریں. اصبح اللبن خاسرا کیا ترجمہ ہوگا؟ صبح کے وقت دودھ دہی ہو گیا. صبح کے وقت دودھ، شام کو رکھا تھا تو دودھ تھا، لیکن صبح کے وقت دیکھا تو وہ بالکل ایسا ہوتا ہے. صبح تک کیا بن جاتا ہے؟ اگر اس میں آپ وہ ڈالتے ہیں نا، جامن کہتے ہیں اس کو، تھوڑا سا اس میں دودھ میں ڈالا جاتا ہے تب وہ جلدی دہی بناتا ہے. وہ نہیں ڈالیں گے تو جلدی دہی نہیں بنے گا، ہٹ بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے. سسٹم ہے ان سب چیزوں کے بھی. اصبح اللبن خاسرا صبح کے وقت دودھ دہی ہو گیا یا دہی بن گیا. دہی بن گیا. تو اس لیے اصبح والے جو ترجمے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ کرنا ہے، چونکہ ہر جگہ سیم انداز نہیں آئے گا. آپ کی جملے کی سیٹنگ بھی ہونا چاہیے اور صبح کا ذکر بھی ہونا چاہیے. پھر ہے الضباب کثیف، موسم بھی صحیح ہے ویسے اس حساب سے. الضباب، ضباب مانے ہوتا ہے کوہرا. ضباب مانے کوہرا تو سبھی لوگ جانتے ہوں گے اور آنے بھی لگا ہے، بیچ میں کئی دن آیا تھا اور کھلے علاقوں میں شاید آج بھی آیا ہو. کثیف مانے پڑھ چکے پیچھے، گھنا گہرا. الضباب کثیف اصبح داخل کریں. ترجمہ کیا ہوگا؟ صبح کے وقت کوہرا، صبح کے وقت کوہرا گھنا ہو گیا یا گہرا ہو گیا. صبح کے وقت کوہرا گھنا ہو گیا یا گہرا ہو گیا. پھر الورد مفتح گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے. گلاب کا پھول اصبح اس پر داخل کریں. ترجمہ کریں. صبح کے وقت گلاب کا پھول کھل گیا. پھر جملہ نمبر 8 ہے التلمیذ نشیط شاگرد چست ہے. شاگرد چست ہے. اس پر اصبح داخل کریں. اصبح داخل کریں اس پہ. اصبح التلمیذ نشیطا ترجمہ ہوگا صبح کے وقت شاگرد چست ہو گیا. صبح کے وقت شاگرد چست ہو گیا. جملہ نمبر 9 ہے النیل فائز. النیل، النیل وہی دریائے نیل. فائز بھرا ہوا، منخفض پست، فائز بھرا ہوا، کناروں برابر، لبا لب. النیل فائز
دریائے نیل بھرا ہوا ہے، اور اصبح لگائیں، اصبح النیل فائزا، صبح کے وقت دریائے نیل، صبح کے وقت نیل بھر گیا۔ تو یہ تھی تمرین نمبر 5۔ پھر آگے ہے تمرین نمبر 6، یہ بدل رہی ہے۔ اس میں ہے اتمم الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو تام کرو، پورا کرو، مکمل کرو، آنے والے جملوں کو مکمل کرو۔ ثم اثبت اواخر کلماتها بالشکل، پھر ان کے کلمات کے آخر میں اعراب لگاؤ، ان جملوں کے کلمات کے آخر میں اعراب لگاؤ۔ سمیر کیا لگانا ہے؟ کہاں؟ ان جملوں کے کلمات کے آخر میں۔ تو جملہ نمبر 1 ہے کان الحاکم، کرو پورا اس جملے کو۔ کان الحاکم مالدار تھا، حاکم تھا تو مالدار تو ہو گئی۔ کہہ سکتے ہیں کان الحاکم عادلا، حاکم انصاف کرنے والا تھا، یا کہہ سکتے ہیں کان الحاکم ظالما، اگر ظالم تھا، حاکم ظالم تھا، حاکم، اور اگر چور تھا تو کان الحاکم سارقا، تو سارق نہیں، چونکہ بڑے عہدے پر ہے تو یہ کام نہیں کرے گا، دوسرے طریقے سے چوریاں کر سکتا ہے۔ کان الحاکم عادلا، حاکم عادل تھا۔ سار العدو، سارل، تو یہاں پر آپ کیا لگائیں گے اس جملے کو پورا کرنے کے لیے؟ سار العدو خائفاً کہہ سکتے ہیں، دشمن خوف زدہ ہو گیا۔ سار العدو خائفاً، دشمن خوف زدہ ہو گیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں سار العدو صدیقاً، دشمن دوست ہو گیا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی دشمن، ہاں بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو تو جاتا ہے کبھی۔ تو سار العدو خائفاً، دوست دشمن خوف زدہ ہو گیا۔ بہرحال خبر رکھنا ہے، افعال ناقصہ کا اسم موجود ہے اور خبریں کئی ایسی آتی ہیں جو سیٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے حساب سے آپ کو صحیح خبر سیٹ کرنا ہے۔ ہم جملہ صحیح کرنے کے لیے بطور مثال آپ کو ہر ایک جگہ خبر رکھ دے رہے ہیں۔ لیست الدواء حلوا، لیست الدواء حلوا، دوا میٹھی نہیں ہے۔ آپ مرن بھی کہہ سکتے ہیں دوا کڑوی نہیں ہے، اگر کڑوی واقعی نہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں لیست الدواء مرن، دوا کڑوی نہیں ہے۔ اور اگر سستی نہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں لیست الدواء رخیصا، دوا سستی نہیں ہے یعنی مہنگی ہے، دوا خراب نہیں ہے، ہاں خراب نہیں ہے۔ چلیں جملہ نمبر 4 ہے اصبح البنفسج، اصبح صبح کے وقت، البنفسج بنفشہ ایک پھول ہوتا ہے، جیسے الورد ایک پھول ہوتا ہے نا گلاب کا، ایسے گل بنفشہ کہا جاتا ہے، ایک پھول ہوتا ہے اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ لیکن اب زمانے نے ایسی ترقی کی ہے کہ جو سرخ رنگ کا ہوتا تھا وہ سفید بھی آ رہا ہے، پیلا بھی آ رہا ہے، ہو گیا نہیں؟ گلاب لال ہوتا تھا، گلابی ہوتا تھا، 2 رنگ عام طور سے گلاب کے ہوتے تھے، 2 سے 3 رنگ، لیکن ایک گلابی ایک لال، اسی میں ہلکا یا گہرا لال بس۔ اب سفید گلاب لے لو، پیلا گلاب لے لو، کالا گلاب لے لو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ کالا گلاب سچ میں آ رہا ہے، اور ایک سے ایک رنگ آ گئے، اورنج کلر کا گلاب لے لو۔ بہرحال تو بنفشہ ایک پھول ہے۔ اصبح البنفسج مفتحا، صبح کے وقت بنفشہ کا پھول کھل گیا۔ اصبح البنفسج مفتحا، خبر لگانا ہے آپ کو۔ ظل العدل، ظل یہ دن کا معنی دیتا ہے، ظل العدل عدل رہا، انصاف رہا، قائماً کہہ سکتے ہیں، جاریاً کہہ سکتے ہیں، دن بھر انصاف جاری رہا، دن بھر انصاف یا دن بھر انصاف قائماً قائم رہا، ٹھیک ہے۔ بات الظالم، ظالم نے رات گزاری، لگاؤ اس کی خبر، نائماً سوتے ہوئے، متعلماً تکلیف میں، یا ظالماً، بات الظالم ظالماً، ظالم نے ظلم کرتے ہوئے رات گزاری،
یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا سارقن کہہ سکتے ہیں، ظالم نے، ظالم تو ظلم کرتے ہوئے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ظالم نے بات ظالم و ظالمن، ظالم نے ظلم کرتے ہوئے رات گزاری، یا بات ظالم متعلمن، ظالم نے تکلیف میں رات گزاری. ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آ گئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ظلموں کی وجہ سے. ابھی مارک شیٹیں سندیں دینا تھی، چڑھا رہے تھے ہم، تو اس میں ایک کے والد کا نام آیا ظالم خان. کیا نام؟ ظالم خان. میں نے کہا واہ. چلیں پھر جملہ نمبر 7 ہے امسا سجینو. امسا یہ شام کے وقت کا معنی دیتا ہے، السجین معنی قیدی ہوتا ہے. آگے آپ لکھ دیں تلیقن، امسا سجینو تلیقن، شام کے وقت قیدی آزاد ہو گیا، شام کے وقت قیدی آزاد ہو گیا یا رہا ہو گیا. اضحى المطر یہ چاشت کے وقت کا معنی دے گا، اضحى المطر غزیرا، اضحى المطر غزیرا، چاشت کے وقت بارش موسلا دھار ہو گئی، چاشت کے وقت بارش موسلا دھار ہو گئی. تو یہ 3 تمرینیں ہو گئیں، اور چلیں گے یا بس؟ تو بنا کر لائیے اچھے طریقے